کر لیں. سمیر کی فسکی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور پہلے بھی ہم نے سمیر کی فسکیاں ہی ڈسکس کی ہیں. اور ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کرے گا کوئی پٹے گا پپو ہی. پہلے بھی پپو پٹ چکا ہے اور دوبارہ اب پپو جو ہے وہ پٹنے آ چکا ہے. اور آج عبداللہ مناج صاحب کی جو ہے اسٹریم پہ پپو پٹ رہا ہے. جی حفصہ کیا کہیں گی اس پپو کے بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑا ٹنیوں کو خبردار کر دوں کہ ان کے ساتھ کل اصل میں ہوا کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کل میں نے سب سے پہلے جب عامر حق صاحب کا اسٹریم اینڈ ہوا, تھوڑا سا میں نے اس کا بھی جا کر دیکھا تو سٹارٹ میں بیٹھ کے اس نے بولا وہاں پر کہ بھائی وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, عامر حق کے چینل پر یہیں پر بیٹھو, یہیں پر سارا لائیو اسٹریم چلے گا, یہیں پر دیکھنا. اور ٹنیوں تم لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر وہ تم لوگ آ جاتے عامر حق بھائی کے چینل پر, وہاں پر یہ ایکسپوز ہو جاتا تمہارا مرشد, تمہارا امام, اور جس کو تم کہتے ہو ہیومینٹی کا علمبردار ہے, اس نے ہو جانا تھا ایکسپوز. اور تم لوگوں نے اس کو پیسہ دینا ختم کر دینا تھا. اس کی جان اصل میں نکلی ادھر ہی کہ اگر میں اپنی کمیونٹی کو, اپنی آڈینس کو وہاں پر لے کر چلا گیا, وہاں پر جاتا ہوں تو میں ہو جاؤں گا ایکسپوز. پھر اس نے یہی پلاننگ کی کہ ڈیبیٹ سے 15 منٹ پہلے اس نے بیٹھ کے لائیو سٹریم شروع کیا, اور نیچے لوگ کیا کہہ رہے تھے بیٹھ کے, جی عامر حق بھاگ گیا ہے. اور بچوں اور ٹنیوں, تم لوگوں کو پتا چلے گا بھگوڑا تھا کون اصل میں, ٹھیک ہے, جب تم لوگوں کو اس کی اصلیت نظر آئے گی. چلے میں 100 باتوں کی ایک بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی ٹنی حضرات ہیں جو اس کو مانتے ہیں, اپنا مرشد مانتے ہیں, پیر مانتے ہیں, جو بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ ایک دن بیٹھ کر صرف اس سے ایک اتنا سا کوسچن کر لیں کہ بھائی یہ تو بتاؤ تم ہو کون. یہ کہتا ہے کہ میں ایکس مسلم ہوں, ٹھیک ہے, اس کی باقی آئیڈینٹی ہے کیا, ایک دن بتا دے گی. اتنا سا کوسچن کر لیں اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے. پوری دنیا جتنی بھی سن رہے تھے کل لوگ وہاں پر سٹریم پر بیٹھے, ان سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کا بیسیکلی پرپس کیا ہے, صرف پیسہ. جب اس کو لگا کہ یہ بہت ڈاؤن جا رہا ہے تو اس نے آ کر مسلمانوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا, ان کے ڈیبیٹس میں آنا, ان کے لائیو سٹریم میں آیا, جی میں تو آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ ٹنی جو ہے ان کی عقل پر تھوڑا سا اور پردہ پڑ جائے, جو پہلے مزید پڑا ہوا ہے تھوڑا سا اور بھی پڑ گیا کل کو نا, کہ ہاں بھائی ہمارا جو بندہ ہے سمیر, یہ تو بھائی بڑی بات کرتا ہے جا کر مسلمانوں سے. حالانکہ یہ لوگ بولتے ہیں ان کے پاس بڑا ہی کوئی نالج ہے, اس کے پاس بڑا نالجیبل پرسنالٹی ہے سمیر بھائی, ہاں, حالانکہ اس کو پڑھنا لفظ بھی نہیں آتا ہے, اس کو نہ اردو کا پتہ ہے, نہ انگلش کا پتہ ہے, نہ عربی کا پتہ ہے. پتہ نہیں یہ کہاں کا نالج ہے اور کہاں کا, یہ پتہ نہیں میں اس کو اب شخص کہوں یا کیا بولوں. تو ٹنیوں پوری دنیا کو کل سمجھ میں آ گیا ہے, تو تم لوگ بھی اپنے دماغوں کو تھوڑا سا کھول لو اور دیکھو کہ اس بندے کا اصل پرپس کیا ہے, اور اس پہ اپنا پیسہ نچھاور کرنا ختم کر دو. اور ابھی جو یہاں پر ویڈیو چلی کہ یہ ایک غریب شخص سے بھی پیسہ لے رہا تھا, تو اگر یہ مسلم کبھی رہا ہے تو اس کو اتنا تو پتا ہوگا نا. چلو مسلم کی بات ہی میں چھوڑ دیتی ہوں, اگر اتنی ہیومینٹی ہے اس کے اندر تو اس کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ غریب جو ہوتا ہے نا اس سے کبھی بھی پیسہ نہیں لیتے ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے تو اس کو باقاعدہ ساری ڈیٹیل سمجھائی ہے کہ تم مجھے ایسے ایسے پیسے دو. بڑے امیر ہو گئے ہو تم سمیر بھگوڑے. میں تو تمہیں اب بھگوڑا ہی کہوں گی, کیونکہ کل میں نے تمہیں جب فیمیل سے ملایا تو سب نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے ساتھ مت ملاؤ, میلز ویسے ہی تمہیں اپنی کمیونٹی میں نہیں رکھنا چاہتے, بھگوڑے کہیں کے. اور ٹنیوں تم لوگ بھی ذرا اس کو کہو, اس پر توجہ دو, اس کو کہو آ کر ڈیبیٹ کرے, کیونکہ عامر بھائی نے اس کو صرف اس لیے بیک گراؤنڈ کیا تھا, بیک سٹیج صرف اس لیے کیا تھا, انہوں نے بولا تھا کہ جا کے اپنے ابے کو لے آؤ. اور پتہ ہے کیوں بولا تھا, صرف اس لیے بولا تھا, جب ابا آتا ہے نا ساتھ میں اور ٹیچر ڈانٹ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو, تو ابا کہتا ہے نہ بھائی میرے پتر نو نہ ماری, ہاں میرا بڑا پیارا بیٹا ہے, اس کو کچھ نہ کہنا, چلو آج غلطی ہو گئی آئندہ غلطی نہیں کرے گا. لیکن تمہاری تو اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی, حالانکہ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارا باپ ساتھ میں آنا چاہ رہا تھا, تو وہ آتا, اس کو انوائٹ کیا گیا تھا اسپیشلی, لیکن تم پھر بھی نہیں آئے. اور ٹنی حضرات کہہ رہے تھے کہ عامر نے نکال دیا ہے. اب تم لوگ ذرا اپنے عقل کے جو یہ پردے بند ہیں اس کو کھول لو, یا تو جو علینا سسٹر نے کل چوڑیاں بھجوائی تھی وہ سمیر تک پہنچ گئی ہیں, اس نے وہ چوڑیاں پہن لی اور اس کو ڈر ہے کہ کہیں چوڑیوں کی آواز میں پتہ نہ چل جائے میرے ٹنیوں کو کہ میں بھائی بہت بڑا لالچی شخص ہوں. جزاک اللہ.